بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 19 مارچ بدھ کا دن ہے۔ ناظرین، بات کریں گے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی دائر کر دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ آج جسٹس اعجاز اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے دبنگ جج ہیں، بڑے اور ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور 26ویں آئینی ترمیم کے جو بینیفیشری ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو خط بھی لکھا، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ ہے اس کو بالکل اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور جس طرح اب عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد اٹھنے جا رہا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے، یہ بڑا تفشیشناک ہے اور بڑا افسوسناک ہے، اور اس سے جو ہے وہ ملک نہ ترقی کرے گا اور نہ ترقی راہ پر گامزن ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں مشال یوسفزئی کی درخواست کے حوالے سے۔ مشال یوسفزئی کی درخواست تھی کہ عمران خان سے اور بشرا بی بی سے میری ملاقات کروائی جائے۔ ہم نے گزشتہ روز بھی وہاں پر اس کو کور کیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی میرے اس یوٹیوب چینل پر، اور جس طرح مشال یوسفزئی کو اور باقی لوگوں کو عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے، یہ نہ تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ یہ جیل مینول میں یہ چیز شامل ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ان کے وکلاء اور ان کی فیملیز کی ملاقات نہ کروائی جائے۔ اور عمران خان صاحب کو 5 دن کیا واقعی بخار تھا، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے، اور یہ انکشاف کیا ہے ان کی بہن گزشتہ دن جو اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گفتگو کی، علیمہ خان صاحبہ نے۔ ہم دوسری طرف نکل رہے ہیں، آج جو سماعت کا مکمل احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جسٹس جو سردار اعجاز جو ہیں ان کے حوالے سے آج انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس طرح کے تگڑے ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے آ سکتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب ہیں ان کی عدالت سے۔ آپ اس قسم کے ریمارکس جو ہے وہ نہ کبھی توقع کیجیے گا۔ اور دوسرا، سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی اور میرے حکم پر، عدالتی حکم پر جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی، تو وہ کیوں نہیں کروائی گئی اس پر مجھے جو ہے بریف کیا جائے۔ کیا میری عدالت کی یہ توہین نہیں کی گئی؟ اور ڈپٹی رجسٹرار کو آج انہوں نے طلب کیا ہے، طلب کرنے کی ساری وجوہات جو ہیں وہ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معاملہ تھا مشال یوسفزئی کی درخواست کا۔ مشال یوسفزئی نے درخواست دی کہ میری بشرا بی بی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ملاقات کروانے کے نہ کرنے دی اور مجھے بٹھایا جاتا ہے، گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے، میری ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور بقول عمران خان صاحب کے کہ یہ جیل جو ہے پوری اڈیالہ جیل، اور خاص کر جب سے میں آیا ہوں یہ کرنل کے سپرد کی گئی ہے، اور کرنل ہی اس جیل کے کرتا دھرتا ہے۔ اگر وہ آرڈر کریں گے تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اگر وہ آرڈر نہیں کریں گے اور فلاں بندے کی اجازت نہیں دیں گے اور خان صاحب اور بشرا بی بی سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن بشرا بی بی اور عمران خان کی بھی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ گزشتہ روز علیمہ خان نے ایک بڑا انکشاف کیا، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دوبارہ سیل کی جو ہے بجلی بند کی گئی، اور ان کو جو ہے بہت ساری تنگی کا سامنا ہے، اور 5 دن عمران خان صاحب کو ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ 5 دن سے مجھے نزلہ زکام اور بخار ہے۔ تو اب جس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ میری عدالت کا حکم نہیں مانتے، اگر آپ ایک کیس میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ لارجر بینچ میں فکس کر دیتے ہیں، کیا ریاست جو ہے وہ ایک جج کے پاس جس کے پاس کیس لگا ہوتا ہے تو وہ کیا اس کی اجازت کے بغیر جو ہے لارجر بینچ میں کیس جو ہے منتقل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیا اس چیز کا جو ہے وہ بات کا آئین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو ڈپٹی رجسٹرار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بتایا گیا، انہوں نے آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ڈپٹی رجسٹرار کو طلب کیا جب پتہ چلا کہ ان کی کاز لسٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ان کو جب طلب کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے یہ کیس جو ہے وہ وہاں آپ کی عدالت سے نکال کر آپ کی کاز لسٹ سے منسوخ کر کے وہاں لارجر بینچ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ اگر یہی چیز ہے تو میری عدالتوں کی بنیادوں میں جو نا بم رکھ دیں اور بم سے میری عدالت کو اڑا دیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جج کیا کہہ رہا ہے اپنی عدالت کے بارے میں، اور وہ کیوں اتنا مجبور ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس کے جب فیصلہ نہیں مانا گیا، جب اس کی عدالت کی توہین کی گئی، اور عدالت کی توہین جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کر رہے ہیں، آئی جی اسلام آباد پولیس کر رہے ہیں، اور ان کو طلب بھی کیا گیا تھا، ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی، ان سے گزشتہ سماعت پر بیان حلفی بھی لیا گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بذات خود ذاتی حیثیت میں جو وہ عدالت پیش کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے وکیل کون ہیں، وہ کن سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کن سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو اس پر مشال یوسفزئی نے کہا کہ مجھ سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، لیکن میری
جو ہے وہ انکار کہیں اور سے ہے کہ آپ نہیں مل سکتے۔ تو لا کلرک کو جو ہے جسٹس سردار اعجاز خان صاحب نے بھی بھیجا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور ان سے ان کو بھی نہیں ملنا دیا گیا، اور ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ تب سے یہ معاملہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہے، جس سے سردار اعجاز خان صاحب جو ہیں وہ بڑے سیخ پا ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، ایک بڑے جج ہیں، ان کا بڑا ڈیکورم ہے، ان کی بڑی عزت ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے جج ہیں، تگڑے جج ہیں، اور وہ سینیورٹی میں بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور سردار اعجاز خان صاحب نے جب ڈپٹی رجسٹرار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جواب کے لیے طلب کیا، اور ان سے تحریر جواب بھی اب مانگ لیا گیا ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کے دوران ہے کہ مشال یوسف زئی کی انہوں نے مشال یوسف نے بڑا انکشاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے جب ہم جیل سے باہر ہیں، ہم عدالت میں، عدالت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ اور کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ابھی تک جو ہے وہ مشال یوسف زئی کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو پائی، اور سردار اعجاز خان صاحب نے تنگ آ کر یہ کہا کہ میری عدالت کی جو توہین کی گئی ہے، اور میری اجازت کے بعد یہ جو مقدمہ جو ہے وہ لارجر بینچ کو منتقل کیا گیا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور بڑا میرے لیے اور میری عدالت کے لیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ شرمناک ہے۔ اگر اس طرح کے فیصلے کیے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت کو اچھالا گیا، اور اس کے بقیے جو ہیں وہ ادھیڑ دیے جائیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میری اجازت کے بعد یہ کیس جو ہے آپ نے لارجر بینچ کو منتقل کیا ہے۔ اس کا تحریری جو ہے وہ جواب ڈپٹی رجسٹرار سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ تحریری جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور اب دوسرا آپ کو بتاتے ہیں کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے دو بڑے انکشاف کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ فیملی کی ملاقات کروائی گئی، اور ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ صرف 30 منٹ بلکہ جو کہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے، آدھا گھنٹے سے زیادہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو جس پر کھینچا تانی کر کے اوپر نیچے کر کے جو ہے ہم نے 45 منٹ لیے، اور عمران خان صاحب سے ہماری پھر جو ہے وہ 35-40 منٹ کی ملاقات ہو پائی۔ اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے گزشتہ 5 دنوں سے نزلہ زکام بخار ہے، اور میری سیل کی جو ہے وہ بجلی بند کر دی جاتی ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میری فیملی سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ایک بڑا قومی سلامتی کا کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف سمیت، وزیر اعظم سمیت جو ہیں وہ سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہان نے بھی شرکت کی، اور سیکورٹی جو خدشات ہیں ان پر بریفنگ دی۔ ثانیہ جعفر ایکسپریس پر جو ہے انہوں نے مکمل جو ہے وہ تفتیش کا اظہار کیا، تفتیشناک جو صورتحال تھی، جس طرح بلوچستان کی ایک ٹرین کو جو وہ ہائی جیک کیا گیا، تو اس پر جو ہے آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم اور جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا، اس میں یہ اعادہ کیا گیا ہے، اور یہ اعادہ کر کے یہ اس کو باور کروایا گیا ہے کہ دہشت گردی سے ہم ہر صورت نپٹیں گے۔ بالکل نمٹنا چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ تحریک انصاف آخر تک جو ہے وہ نام بھی بھیجے گئے، لیکن بعد میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس مشروط کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر جو ہم اس قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، تو تب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب تک جو ہے کل ان کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی، اور بیرسٹر گور صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گور پر بھی آج کل پاکستان تحریک تحفظ آئین کے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں کہ آج کل وہ بھی چیری بلاسم کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو پالش جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھی ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بوٹ آئے ہم فوراً اس کو پالش کر دیں۔ تو اب تک کی یہی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔